بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عرفان احمد ہے اور میں انگلش کا پروفیسر ہوں اور کالج میں اکیڈمیز میں آئلٹس وغیرہ یہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو. تو یہ میری باجی ہیں، ان کا نام ضمیر ہے اور یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام احسن ہے. تو بات کچھ اس طرح ہے کہ ان سے میرا تعلق کوئی پچھلے 17 سال سے ہے. پچھلے ابھی یہ جو رمضان گزر گیا ہے اس میں یوں ہوا کہ یہ میرے گھر آئیں تو ویسے ہی انہوں نے بات کر دی کہ مجھے جو ہے اس قسم کے اس طرح کے درد ہیں. مجھے ایک پیر صاحب ملے، انہوں نے جو ہے وہ دم کیا اور 200 روپے پتہ نہیں کچھ پیسے بھی لے لیے. تو میرا بیٹا بھی بیمار اور میں بھی بیمار، تو پورا جسم درد کر رہا ہے. میرے بیٹے کو سخت جو ہے وہ بخار بھی ہے اور میں بیمار ہوں. تو میں نے ایسے ہی بس صدیقی صاحب کا ذکر کر دیا ان کے سامنے کہ میرے جاننے والے بزرگ ہیں، ان کا نام MNA صدیقی ہے اور وہ ویسٹیج میں تشریف رکھتے ہیں اور وہ درود شریف کی محفل ہر فرسٹ اور تھرڈ سنڈے کو کراتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کیجئے گا کہ باوضو ہو کے ادھر تشریف لے آئیے گا سنڈے والے دن، کیونکہ آپ اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت میں خلل آتا ہے. اس وجہ سے آپ نے سنڈے فرسٹ اور تھرڈ سنڈے کا ایک دن مخصوص رکھا ہوا ہے جس میں سب لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی جو بھی انہیں حاجت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کر دیتا ہے. بس آنا ان کا ایک کام ہوتا ہے. لیکن تکلیف زیادہ ہو تو انسان پھر صبر تو نہیں کر سکتا. ان کی تکلیف چونکہ بہت زیادہ تھی تو یہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے وہاں لے چلیں، آج ہی لے چلیں. بضد ہوگی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ٹائم نکالوں گا مغرب کے ٹائم. پھر میں ان کو لے گیا، ان کے اور ان کے بیٹے کو لے گیا. تو آگے ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیسا محسوس کیا، یہ خود آپ کو بتائیں گی، میں نہیں بتاؤں گا. جی آپ باجی آپ بتائیں. پھر آپ جب آپ یہاں پہنچیں باوضو ہو کے آئیں، آپ کچھ چیزیں لے کے آئیں، جیسے ہی ادھر اندر داخل ہوئی تو پھر آپ کی کیفیات کیا تھیں، آپ نے کیا محسوس کیا اور کیا آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوئیں نہیں ہوئیں، کیا سلسلہ؟ جی آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ میں کہنے لگی ہوں سچ ہے. میرے بھائی جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں 8-9 سال سے بیمار ہوں. میں ہر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں. میرا علاج کرنل سعید نے بہت عرصہ کیا ہے. اس نے 7 سال بعد جواب دے دیا. اس کی بیٹی عذرا ہے پشاور روڈ پہ. اس نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، اس کے اندر کینسر ہے، اس کی انتڑیاں صاف ہوں گی. اس نے میرا آپریشن کیا. ہم نے بہت پیسہ لگایا اس پہ. تو جب چیک ہونے لگا تو کینسر نہیں آیا. ان کو پھر بھی کوئی پتہ نہیں چلا. آخر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم نے اس کا علاج کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو لے جائیں. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میں ٹھیک ہونا نہیں ہے. میرا پیٹ بھی کٹا ہوا ہے، 400 ٹانکے لگے ہوئے اندر، کام کوئی نہیں کر سکتی میں پہلے. اس کے بعد میں پھر ایک پیر کے پاس گئی ہوں. انہوں نے مجھے دم ڈالا. انہوں نے کہا کہ آپ اتنی فیس دیں گی اور روزانہ آیا کریں گی اور آپ ٹھیک ہو جاؤں گی. میں ان کے پاس جب گئی ہوں تو مجھے زیادہ ہی تکلیف ہوگی. اس کے بعد اور کافی پیر ہے جن کے پاس جاتی رہی ہوں، ٹھیک نہیں ہوئی، مطلب زیادہ ہی ہوتی جی. اس کے بعد میرے بھائی عرفان صاحب ملے ہیں. میں ان کے گھر گئی ہوں تو میرے بھائی بنے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. یہ تو ان کو میں نے سارا بتایا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بیمار تو میں پہلے کی بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ صدیقی صاحب ہیں، سر ان کو کہتے ہیں، بھائی نمبر بھی پہلے رہے ہیں. لیکن میں نہیں جانتی تھی. میں نے کہا مجھے ابھی لے کے جاؤ، اس ٹائم میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر لے کے جاؤں گا. میں نے ان کو بات بولی کہ کل کا کام آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، میں نے آج ہی جانا ہے. میں نے ضد کی. یہ کہتے ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. جب میں ادھر آئی تو مجھے تو بہت شدید پہلے درد ہوا، بازو میرا اوپر نہیں جاتا تھا. تو ماشاءاللہ ابھی تو میں ہر چیز کھا رہی ہوں، ہر چیز کا شکر ادا کر رہی ہوں. پہلے تو میں صرف ایک زخمی اور صرف ایک روٹی یا دلیا، یہ چیزیں پھل فروٹ کوئی چیز میں نہیں کھا سکتی تھی، کوئی چیز میں نہیں کھا سکتی تھی. پانی میں جو ہے وہ بھی میں ابال کے ٹھنڈا کر کے پیتی تھی.
اب ماشاءاللہ میں کبھی کبھی پانی سادہ بھی پی لیتی ہوں, کافی چیزیں کھا رہی ہوں, کافی فرق ہے. ایک سوال ہے, پانی آپ کہاں سے لاتی ہوتی تھی؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ ڈالا روڈ سے. ڈالا روڈ کدھر ہے آپ کا گھر جو ہے میرا ادھر جاتلی رتیال میں. نہیں یہ ادھر راولپنڈی میں کہاں پہ؟ بکرا منڈی میں. اچھا, ڈوک سیدان. ڈوک سیدان جی. وہاں سے آپ 6-7 کلومیٹر جا کے ڈیالہ سے پانی لاتی تھی, اور وہ پیتی تھی, تب آپ کو آرام آتا تھا پریشانی بالکل. لیکن جب آپ سر کے پاس آئیں تو پھر تو ابھی ماشاءاللہ ان کے سامنے میں ابھی گلاس پیا ہے پانی کا ادھر, تو یہی پانی ابھی استعمال کر رہی ہوں. کافی فرق ہے. نہیں کھا رہی تھی چاول نہیں کھا رہی تھی, کل بھی کھائے ہیں, روزانہ کھاتی ہوں, تو بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا میں نے ایسے کھانا کھایا ہے جیسے پہلے کھاتی ہوتی تھی, ایسے محسوس ہوا ہے. ڈر نہیں لگتا؟ اب نہیں لگتا. دروازہ میں نہیں بند کر سکتی تھی, وہ میرے سامنے آپ بے شک کریں مجھے کچھ نہیں ہوتا. دوسرا آواز آتا تھا, پتہ چلتا دل نکلنے لگا ہے, خوف آتا تھا, وہ خوف نہیں آتا. ابھی خوف ختم ہو گیا بالکل. تو کٹ لگتے تھے, خون نکلنا آتا تھا, دوسرے بندے کو کہتی تھی دیکھو یہ خون آ رہا ہے, تو ابھی وہ بھی نہیں آتا. نیل پڑ جاتے تھے, کسی کے مطلب ہے فوتکی پہ چلی جاؤں تب بھی نیل پڑ جاتے تھے, وہ بھی پڑ نہیں رہے. ابھی ٹھیک ہوں, کافی بہتر ہوں پہلے سے. ٹھیک ہے. تو سی ڈی سر کی آپ محلے میں بھی کہیں لے کے گئی؟ ہاں بالکل, کافی بندوں کو دی ہے میں نے ادھر. سب سے پہلے کس کے پاس لے کے گئی؟ پہلے آبدہ کے پاس. وہ کوئی اماں جی تھی کوئی؟ نہیں, وہ باجی تھی میری, باجی تھی. انہوں نے سنی, تو انہوں نے سنی تو انہوں نے کافی بندوں کو آگے بتایا کہ یہ سیٹی سنو آ کے, کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک خاص واقعہ بھی اس وقت پیش آیا تھا جو شاید آپ بول رہی ہیں, آپ کو یاد نہیں آ رہا, آپ نے اس وقت بتایا تھا. وہ کہتی تھی کہ جب میں لگاتی ہوں, ساری زندگی انہوں نے انڈین موویز دیکھی تھی, بالکل آپ نے بتایا تھا نا. بالکل. تو ابھی صبح صبح کہتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں, تسبیح پڑھتی ہوں. سر کی سی ڈی سننے کے بعد بالکل تھوڑا سا اس کو مطلب دل میں خوف آیا. نماز پڑھنی ہے, بالکل نماز کا طریقہ سکھاؤ. بالکل, اس کی کیفیت بدل گئی. بالکل کافی بہتر ہوگی. ابھی وہ تسبیحوں جو اس نے لٹکائی ہوئی تھی وہ ابھی ہاتھوں پہ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے. تو کہتی ہے کہ مطلب کہتی ہوتی ہے کہ مجھے واجب دل کرتا ہے نماز پڑھوں, یہ کروں, فلان کروں. میں نے کہا دیکھو نا اب تو بھی نیک ہوگی ہو. تو کہتی ہے میں تو بس اللہ کو یاد کرتی ہوں, مجھے انہوں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم, یہ انہوں نے مجھے بتایا. میں یہ پڑھتی رہتی ہوں, اللہ کو یاد کرتی رہتی ہوں, میں ٹھیک رہتی ہوں. تو وہ آپ خود بھی عبادت کیا کریں. تو مجھے کہتی ہے کہ مجھے سکون ہے ابھی بہت. تو ابھی ماشاءاللہ وہ اس کے گھر جو ہے نا اللہ میاں نے رحمت بھی کی ہے, تو بچے نہیں تھے اس کے, تو شاید اسی دعا سے کہ وہ سیٹی سنتی ہوتی ہے. تو ابھی اس کی میرا خیال وہ خامد کہہ رہا تھا کہ 2-3 اور کروا لو, میں کسی اور کو بھی دوں. تو پتہ نہیں انہوں نے دی ہیں یا نہیں دی, یہ نہیں مجھے پتا. بہرحال جو کچھ میں نے کیا ہے, بالکل جو کچھ میں نے بتایا ہے سچ بتایا ہے, اور مجھے بالکل میں ٹھیک ہوئی ہوں تو بتایا ہے. کسی کو میں جھوٹ نہیں بول رہی, آپ بالکل میرا جھوٹ نہ سمجھیں. جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے تسلی سے میں بتا رہی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا. میرے بیٹا تو بالکل چرپائی پہ پڑ گیا تھا اور بخار بہت تیز تھا. جب میں ادھر آئی ہوں تو میرا بیٹا خود موٹر سائیکل مجھے ساتھ لے کے آیا ہے. جب میں نے ان کا نام لیا ہے تو میرا بیٹا کہتا ہے مطلب ارادہ کیا تو ہماری تکلیفیں جو کم ہوگی بہت زیادہ, بہت, یعنی کہ پتہ چلا ہے واقعی کسی ہستی کے پاس ہم جا رہے ہیں. بالکل آپ نے چلنے کا ارادہ, بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ بات آپ نے چھپائی بھی مجھ سے, بالکل. عرفان بھائی لے کے میں نے یہی سوچا کہ اگر میں بتا دیا مجھے رام آ گیا تو وہ لے کے نہیں جائیں گے, نہیں لے کے جائیں گے, تو کہیں گے بس ٹھیک ہو آپ گھر رہو. میں نے کہا نہیں, میں نے جانا, ایک دفعہ دیکھنا ہے, جانا ہے. یہاں آئی سارا کچھ, تو بالکل میرے کافی بہتر ہو. بعد میں آپ نے مجھے بتایا کہ بالکل مجھے تو گھر سے ہی آرام ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہوں, کام ہی کرتی ہوں, کپڑے بھی دھو لیتی ہوں. یہ کام میں خود کر رہی ہوں, پہلے نہیں کر سکتی تھی, بہت مشکل کرتی تھی. تو ابھی جو ہے نا جو جس چیز پہ دل کرے کھاتی ہوں. حالانکہ میں انڈا کھاؤں تو اتنی تکلیف ہوتی تھی, میں کیا بتاؤں. میں کل کھایا ہے, پرسوں بھی کھایا ہے, تو دل کرتا ہے جس چیز پہ کھاتی ہوں اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک رہتی ہے. نہیں تو پہلے میں کھاؤں تو اللہ معاف کرے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا تھا. دروازے بھی آپ کے گھر خود لاک ہو جاتے. بالکل. جب میں سے اس نے لگایا ہے, کمپیوٹر سٹارٹ کیا ہے تو اس نے وہ لگائی ہے
लगाने की कोशिश की है, दरवाजे बंद हो गए, कंप्यूटर भी खराब हो गया, 800 रुपया लगाया, फिर आपको भी बुलाया तो आपने फिर ठीक करके दिया, 20 से भी खत्म होगी तो आपने कहा कि कोई आपके अंदर है कोई, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक बिल्कुल, तो आस्ता आस्ता खत्म होगा। तो अभी फिर इन्होंने नई दी, वो भी लगाई, उससे अभी हम जो है ना कभी कभी सुनते हैं तो ज्यादा इधर आते हैं हर इतवार को। ये मौसम कहता है कि उधर जाया करेंगे। बात सारी तो फिर ये हुई ना कि अटैचमेंट की बात हुई ना, आप बिल्कुल आते रही तो बिल्कुल मामला बेहतर होते चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अगर एक ही दफा आके खत्म कर देती सिलसिला तो मेरे ख्याल में बात वहीं की वहीं रहती, कुछ फर्क तो पड़ना था बस, ठीक है, उसके बाद फिर वही हालात हो जाने थे। बिल्कुल लेकिन आप आती रही मुसलसल तो हालात बदलते चले गए। बिल्कुल और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से गुमाने गालब भी यही है, बिल्कुल बल्कि यकीन है कि आपके हालात और बदलेंगे, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जितने भी मैं लोग लेके आया हूँ तो सक्सेस रेट जो है वो 100% है। तो अभी मुझे कोई महसूस नहीं होता कि मैं बीमार हूँ, जैसे मरीज होते हैं ऐसे नहीं, मेरा चेहरा भी बदली है, पहले से बेहतर हूँ। जो भी देखता है वो कहता है कि ये पहले बहुत कमजोर थी, अब सही लग रही है। सारे परहेज ही खत्म करा दिए सब खत्म है, सब चीजें खा रही हूँ, कहते हैं ये भी खाओ ये भी खाओ, ये नहीं पीना, कुछ भी नहीं तो अब माशाल्लाह मैं सब चीजें खा रही हूँ। बड़ी बात तो ये है जो मैं किसी के घर जाऊँ कोई चीज नहीं खा सकती थी, अब जो कोई रखे खाती हूँ। क्या कहते हैं सर, क्या फरमाते हैं? खाओ सर कहते हैं हर चीज खाएं, अल्लाह का नाम ले के बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, कुछ नहीं होता। जहर भी कोई दो तो वो भी खा जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ बिल्कुल पढ़ के का पहला सबक दिया बिल्कुल और आपने फरमाया कि बावजू रहा कर। बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल कर रही हूँ ऐसे, जैसे उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं साथ साथ कर रही हूँ। चलिए ये बहुत अच्छी एक तब्दीली। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर कोई सुन रहा है जो जिसको पता है, ये ना कोई कहे कि झूठ है, झूठ नहीं है, हकीकत है। अगर कोई मेरी रिपोर्टें देखना चाहता है मैं सारी रिपोर्टें दिखाऊंगी, मैं जितना इलाज करवाया है फिजूल गया है, मुझे कुछ भी नहीं था। चलें थोड़ी सी मैं भी बात बता दूं सबको, जो सुनने वाले हैं जो देखने वाले हैं उनको एक और बात बता दूं कि लोग तो औलिया अल्लाह की किताबें पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ के महसूस होते हैं और बस ये समझते हैं कि पता नहीं वो कौन लोग थे जो ऐसे जो वाक़यात जिनके होते हुए इस किस्म के वाक़यात हो गए, महीरुल अकूल किस्म के वाक़यात जो अकल से मावरा है, जो जिन्हें अकल समझ नहीं सकती। डॉक्टर कहता है परहेज करो, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाओ, डॉक्टर कहता है वो नहीं खाओ, मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इधर आते हैं तो आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाते जाओ, तो होता भी कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजें जो किताबों में आप लोग पढ़ते हैं औलिया अल्लाह की, वो हम देखते हैं यहाँ पे हो रही होती हैं। तो हमारे सामने तो सर की जिंदगी जो है वो एक खुली किताब है। तो हम लोग तो वाक़यात पढ़ते हैं ना, हम देख रहे होते हैं। ये बस डिफरेंस है लोगों में और हम में कि हम देख रहे होते हैं और होते हैं ऐसी बातें हो रही होती हैं जो अकल में नहीं आती। मावराउल अकल किस्म की बातें भी होती हैं और अकल में आने वाली बात तो यही है कि जो आपको हुक्म दिया जाए, जो आपको कहा जाए, जो आपको रिकमेंड किया जाए किसी रूहानी हस्ती की तरफ से, उसको आप फॉलो करें, उस पर अमल करें, तो कर्म तो अल्लाह ने करना है फिर, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है।